اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم جعلنا من الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ وعلیکم اللہ السلام ورحمۃ وبرکاتہ۔ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب لوگ کیسے ہیں؟ الحمدللہ بجی، آپ کیسے؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں ایک دم، لیکن کلاس سے پہلے بالکل گلے میں جیسے لگتا ہے کہ بس الحمدللہ ایسے ٹھیک تھی، لیکن کلاس سے 5 منٹ پہلے تھوڑا سا ایسا لگنے لگا کہ طبیعت شاید صحیح نہیں، لیکن الحمدللہ آپ لوگ کی آواز سن کے ایک دم صحیح ہو گئی۔ اب کرتے ہیں مرکب اضافی کی تھوڑی سی اور پریکٹس، اور کوشش کریں گے تھوڑا اسپیڈ میں کریں جس سے یہ ہماری مرکب اضافی کی آخری کلاس ہو، اور اگلی کلاس سے انشاءاللہ تعالی جملہ اسمیہ پہ آ جائیں گے۔ ٹھیک ہے، جب ہم جملہ اسمیہ کریں گے تو اس دوران ہو سکتا ہے 2-3 کلاسز اس کی ہوں، تو اس وقت آپ لوگ اپنی گردان وغیرہ کی، فعل کی گردان کی 6 ابواب کس کے تھے انمول؟ وہ اس کے مجرد کے۔ ویری گڈ، ثلاثی مجرد کے، ٹھیک ہے، اس کے 6 ابواب تھے، اور دوسرے کے کتنے تھے؟ ان کے نام بتا دو۔ نہیں نام نہ بتائیں، چلے کسی اور سے پوچھ لیتے ہیں، سنیں کوئی بات نہیں۔ شمیم صادق آپ بتائیں کتنے ابواب تھے دوسرے والے؟ میم 8 تھے۔ اور وہ کیا تھے، کن کے تھے وہ ابواب؟ مزید ٹھیک ہے۔ ویری گڈ، دیکھا آتا ہے آپ سب کو۔ ثلاثی مزید فی کے تھے 8 ابواب۔ تو بیسیکلی کرنا کیا ہوتا ہے کہ بس فعلا یا فعلو اسی کی گردان ہماری بہت پکی ہونی چاہیے، جو کہ آپ سب نے ایک ایک سانس میں پڑھ کے بھیج دی ہے نا۔ اب اسی پیٹرن پہ یہ سارے 6 ابواب مجرد کے اور 8 ابواب مزید فی کے، اگر آپ کو وہ جو تھوڑی سی چینج آتی ہے وہ چینج دیکھ لیں، وہ سمجھ میں آئے، تو پھر وہ گردان بہت کلیئر ہوں گی، نہ صرف فعل ماضی اور معروف کی، بلکہ جو صرف صغیر دکھائی جاتی ہے آپ کو۔ صرف صغیر مطلب کیا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے ماضی کا اس میں ایک سے فرسٹ صیغہ، ہر چیز کا فرسٹ صیغہ، ٹھیک ہے، اس میں ماضی کا معروف کا فرسٹ صیغہ، پھر مضارع معروف کا فرسٹ صیغہ، پھر لکھ دیتے ہیں مصدر بھی اس میں 3rd نمبر پہ، پھر امر ہوتا ہے فعل امر، پھر فعل نہیں، اسم الفاعل، اسم المفعول، اور پھر مجہول کے دونوں ماضی، اور تو سب کا ایک ایک ورڈ اگر آپ کو فرسٹ صیغہ آ جائے تو ظاہر ہے پھر یہی پیٹرن ہوتا ہے نا، وہی پیٹرنز فالو کرے گا۔ اگر آپ کو فعل امر کا پتہ ہے تو فعل امر کے اگر وہ 6، اب تو آپ کو پتہ ہے کہ پورے 14 ورڈ سے بنتے ہیں، لیکن بہرحال ابھی جو صرف صغیر میں لکھا جاتا ہے وہ صرف وہی حاضر والا ہی امر لکھا جاتا ہے، حاضر والا ہی نہیں لکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ سب اگر آپ کو انشاءاللہ تعالی آتا ہے تو ہم پھر فعل جب جملہ فعلیہ کریں گے تو آسانی ہوگی۔ تو جب تک ہم جملہ اسمیہ کریں گے اتنی اس دوران آپ ان افعال کی گردان پر اور ان کو بہت ان کے ایک ایک لفظ کی اچھی پہچان کر لیں گی تو انشاءاللہ تعالی جملہ فعلیہ بہت انجوائے کریں گی۔ مرکب اضافی کا 4تھ، اور اس میں نے آپ کو پورا PDF بھیج دیا تھا، تو امید ہے کہ آپ لوگوں میں سے کچھ لوگوں نے تو کر ہی لیا ہوگا۔ سب سے پہلے دیکھیں اس کا اردو میں ترجمہ کریں گے، لے لیتے ہیں ابھی ہم حرین کو۔ حرین آ جائیے جی آپ جی، اس کا ترجمہ کریں گے آپ۔ جب آپ نے یہ دیکھے 4 الفاظ عربک کے تو آپ پہلے اس کو پہچانیں، سوچیں، آپ کے پاس 30 سیکنڈ میں دیکھیں اس کو اور پھر بتائیں کہ یہ کیا ہے۔ ابھی پہلے اس کے میننگز دیکھنے ہیں نا؟ نہیں، پہلے آپ اس کو پہچانیں۔ جی میننگز پہچاننے ہیں نا اس کے۔ ہاں نہیں پہچانیں، یہ ہے کیا چیز، یہ ہے کیا بلا۔ چلے ہیرا کو لے لیتے ہیں۔ حرین آپ دیکھیں کہ کیسے ڈیل کریں گے اس چیز کو۔ ہیرا آ جائیں۔ جی یہ مرکب اضافی ہے،
جی हाँ पेचीदा कैसे मुरक्कब ये था। जी हाँ कैसे सोचा आपने? बस पहला वाला देखिए, फर्स्ट मुरक्कब हम लोग डिस्कस करेंगे, उसके बाद नहीं। हुरैन बहुत गौर से देखें, इन्होंने कहा कि ये मुरक्कब इजाफी है, तो किस लिए कहा? क्योंकि ऊपर हेडिंग लिखी है मुरक्कब इजाफी। नहीं, मुजाफ और मुजाफ अलैह से पहचाना है मैंने, मुजाफ बगैर अल और तनवीन के, हम्म और मुजाफ अलैह हालते जर में। मुदाफ अलैह या मुदाफ इलैह? मुजाफ इलैह। इलैही, ठीक है। जी 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 उसकी तरफ वो मुदाफ होता है, तरफ, जी इला तरफ को कहते हैं, ठीक है। और अत्फ जो होता है वो अलैही होता है, जी अलैही अत्फ, ठीक है, मातूफ। जी। जी। तो अब आपने पहचान लिया कि ये कुछ इसम ऐसे हैं, जैसे ही आपने बाबू देखा तो आपने देखा कि न ये अल के साथ है न तनवीन के साथ है, तो ये मुदाफ हो सकता है ना। जी मुदाफ की इसने कंडीशन पूरी कर दी। फिर आप आगे गई, बई थी, अरे ये भी बिना अल और बिना तनवीन के है, तो ये भी मुदाफ हो सकता है। गुलामो, ये भी बिना अल बिना तनवीन, तो ये भी मुदाफ हो सकता है। उसके बाद आखिर में आप गई और आपने देखा कि वहां आपको एक और इसम मिला जो कि अल के साथ है और क्या है, हालते जर में भी है। जर तो इससे क्या पता चला कि बीच के ये दोनों जो हैं वो मुदाफ भी हैं और मुदाफ इलैह। इलैह भी हैं। तो अब तर्जुमा आप कैसे करेंगी? उल्टा तर्जुमा होगा इसका, वजीर के गुलाम के घर का दरवाजा। जी हाँ, वेरी गुड। उल्टा के पीछे से, वजीर के ऑपोजिट साइड गुलाम से। के घर का दरवाजा, वेरी गुड, माशाल्लाह। ठीक है, एक और करिए। नेक्स्ट तर्जुमा कर दूं डायरेक्ट इसका? हाँ, तर्जुमा कर दें। अब तो सबकी समझ में आ गया कि भाई तालिबात में देख रहे हैं, एक बार और कर लेते हैं। अगर क्या तालिबात में देख रहे हैं कि अल भी नहीं है और तनवीन भी नहीं है, फिर मदरसे में भी देखा अल भी नहीं है तनवीन भी नहीं है, या आखिर में हमको एक अल वाला इसम आ गया, तो जेर और हमें हालत जर में भी दिखा, तो ये हो गया हमारा मुरक्कब इजाफी। चलिए करें। मुल्क होता है ना इसका तर्जुमा, अल बालदी का मुल्क। हाँ, मुल्क भी कर देते हैं, कुछ लोग शहर भी करते हैं। मुल्क जी करिए आप। मुल्क। चिश्ती जी बिलाती। मुल्क के मदरसे की तालिबात। हाँ, ठीक है। मुल्क भी कर सकते हैं, शहर भी कर सकते हैं। मुल्क कुछ उतना सही नहीं बन रहा है क्योंकि किसी कंट्री का तो हम नहीं बोलते ना, लेकिन ठीक है, जी तर्जुमे के लिहाज से सही है। मुल्क के मदरसे की तालिबात। आपने क्या किया, तालिबा कर दिया? नहीं नहीं, तालिबात ही कहा है मैंने। अच्छा, मुझे सुनाई नहीं दी। तालिबात मतलब जमा जमा ही होगा, ये उर्दू में भी इसको ऐसे ही बोलते हैं। जजाकल्ला खैर हिरा। और अब आ जाएं शमीम साद। जी मैम। जी। ये मरकब इजाफी है क्योंकि जो पहला है वो बगैर तनवीन के और अल के है, हम्म, और दूसरा भी, और अल बिर्री जो एंड अल बर्री जो एंड वाला लफ्ज है वो अल के साथ स्टार्ट हुआ है और हल्फ जर में है। जी हाँ, वेरी गुड। जी। मैम इसका मीनिंग मुझे नहीं समझ, पर का कंफ्यूज है मतलब होता है जी। खुशकी, खुश्क। जी। तो ये अल हो लग गया तो खुश्की हो गया ना, इसको नाउन बना लें आप, इसम बना लें, सॉरी। तो अल बर्री खुश्की के। जानवर का गोश्त। जी हाँ, शिकार, शिकार का। जी। तो उसमें क्या करना होता है ना कि अगर कोई लफ्ज ऐसे नहीं आता है, इसी वजह से फिर डिक्शनरी देखनी होती है ना, कि अगर ऐसे सईदी नहीं आया तो फिर इसके स्वाद में जाएंगे, जैसे इंग्लिश जी। में देखते हैं बिल्कुल उसी तरह डिक्शनरी से देख लेंगी। ठीक है। जी। कभी ऐसे कोई जुमला आ गया आपके होमवर्क में, तो फिर क्या जी। करेंगे, डिक्शनरी कंसल्ट करेंगी। चले, यहाँ हम बैठे हैं। खुश्की के शिकार का, आगे बता दें, गो गोश्त। गोश्त। जी हाँ, जी। वेरी गुड। आगे चलें, एक्सप्लेन ना करें, बस आगे भी फिर। कर। जी मैम, अल्लाह के घर का हज। जी हाँ, वेरी गुड। अल्लाह के घर का हज। हज का मीनिंग क्या जी। होता है? इरादा करना, कसद करना। वेरी गुड, वेरी गुड। जी। अभी आपके हज का चल रहा था तो मैंने कहा देखूं जरा, उसका भी जी। टेस्ट। चलिए, जजाकल्ला खैर शमीम। और अब ले लेते हैं दूसरी शमीम को। जी मैम। आपकी मीनिंग बताऊं मैं? जी मैम बता दें। रासू। मखाफतुल्लाही मतलब अल्लाह का खौफ। जी आगे भी बता दूं? मैम रास क्या? रासू। जी जी हाँ, बताएं, क्या पता है आपको? मैं यही पूछने लगी थी, रास का क्या माना है और रासू? रास कहते हैं सर को, सर को।
تو किसी भी उसको पीक, जैसे सर क्या होता है ऊंचाई पे होता है ना, तो आप समझे कि पीक ऑफ द माउंटेन को भी रास कर देंगे। तो ये हो गया, मैं ही कर देती हूँ। हिकमत की चोटी अल्लाह का खौफ है, ठीक है, क्योंकि अब जुमला इस्मिया जब मैं करूंगी ना तो ये बताऊंगी कि यहाँ पे रअसुल हिकमती मुब्तदा है और मखाफतुल्लाही खबर है। तो जुमला इस्मिया का तर्जुमा उसी ऑर्डर में होता है, ठीक है, पीछे से नहीं होता। तो रासुल हिकमती को पहले आप करेंगे, ये मुब्तदा है, हिकमत की चोटी अल्लाह का खौफ है। हो गया, ये हदीस है इसीलिए हाँ लिखा हुआ है, ठीक है। जी आगे कर दीजिए नेक्स्ट वाला 6। ये आपका, मैम। जी जी हाँ, मैं मुझे 1 मिनट बता लेने थे कि ये अब आपका इस पेज पे जो है वो, मैं अभी आगे तो नहीं देख रही हूँ, मैं 5th 6th ही बस देख रही हूँ। ये अब जुमला इस्मिया हो गया। क्यों हो गया ये जुमला इस्मिया? क्योंकि देखिए ये है मुब्तदा, ठीक है, मैं ऐसे जुमला इस्मिया जब कराऊंगी तब डिटेल में आपकी समझ में आ जाएगा। अभी देखिए मैं है लगा के कर रही थी ना, इसलिए। तो यहाँ पे ये मुरक्कब इजाफी आपका मुब्तदा बन रहा है, ठीक है। और निसा मुस्लिमातुन, क्योंकि जुमला इस्मिया की एक मोटी सी जो शर्त है और पहचान है वो ये है कि मुब्तदा मारफा होना चाहिए और खबर नकिरा होनी चाहिए, ठीक है, जो कि मुरक्कब इजाफी में कभी कभी नहीं भी होगी, जैसे यहाँ पे नहीं है। तो उसके लिए परेशान ना हो, एक्सेप्शन के लिए तो हमें तैयार रहना होता है ना। लेकिन यहाँ पे देखें निसा मुस्लिमातुन, तो ये क्या हो गया, ये नकिरा है ना, तनवीन बता रही जी है। और ये अल बलदी बता रहा है कि ये पूरा क्या है, मारफा है, ठीक है। जी तो इसलिए इसका मैम। में आके आखिर है वगैरह लगाएंगी, जो उर्दू के जुमले के एंड में है ये सब लगता है ना, वो लगाइए। चलिए अब करिए। मैम, शहर के मदरसा की मालूमात मुसलमान औरतें हैं। वेरी गुड, माशाल्लाह माशाल्लाह, मुसलमान औरतें हैं। क्योंकि आप ये, और ये कौन सा मुरक्कब है? मैम ये मुरकबे तौसीफी बनता है। वेरी गुड, माशाल्लाह। चलें आगे आ जाइए। मुरक्कब तौसीफी खबर है और मुरक्कब इजाफी आपका मुब्तदा है। यहाँ पे अभी बस सुन लें, जुमला इस्मिया डिटेल में कराऊंगी, क्योंकि जुमला इस्मिया और जुमला फेलिया इसी पे आपको सारी आयत समझ में आएंगी। तो वो तो अच्छी तरह करना है। चलें आगे चलें, एक और करिए। जी मुसलमान मिर आतू मुसलमान आईना, आईना मिरर मिरर। आईना। जी मुसलमान मुसलमान का आईना है। वेरी गुड, मुसलमान मुसलमान का आईना है। आगे चलिए एक और कर दीजिए। इन सुल्तान अल आदिला, बेशक आदिल सुल्तान या आदिल बादशाह जिल्लुल्लाही अल्लाह के साए में है। फी दुल्लिल तो है नहीं यहाँ पे, आपने मैं कहाँ से? बेशक आदिल बादशाह अल्लाह का साया है। अल्लाह का साया। वो आदिल बादशाह ही अल्लाह का साया है, ठीक है। रहमत हो जाती है ना, आदिल बादशाह क्या है, रहमत है ना। तो वो अल्लाह की जी रहमत, अल्लाह का साया है। अगर यहाँ पे फी होता, कुछ होता, तो आप कहती हैं अल्लाह के, यहाँ सुल्तान नहीं अल्लाह के साए में है, रियाया अल्लाह के साए में है, ठीक है। जी समझ गई है मतलब, बेशक आदिल बादशाह अल्लाह का साया है, ठीक है। ठीक है शमीम, जजाकल्ला, बहुत ही अच्छा किया आपने। अब ले लेते हैं जैनब को। जी मैम। नस्रुल्लाह करीब, अल्लाह की मदद करीब है। क्यों आपने आखिर में वक्फ कर दिया? अच्छा, करीबुन पढ़े ना। करीबुन। हाँ ओके, तो, नस्रुल्लाह करीबुन, अल्लाह की मदद करीब है। हाँ जी हाँ, जब इस तरह आप करेंगी ना तो आपको ये, जब करीबुन बोलेंगी तो एक वक्त को दिमाग में आएगा कि आखिर का इसम में नकिरा मिल रहा है, तो ये हमारा जुमला इस्मिया हो गया, ठीक है। जी खबर मुब्तदा जो है वो मार्फा और खबर नकिरा, और दोनों ही हमारा हालत रफा में होना चाहिए, ठीक है। और जी दोनों हालत रफा में है। करीबुन हालत रफा में है, जी है। और नसरुल्लाही हालत रफा में है कि हालत जर में है? हालत रफा में, क्योंकि ये मुजाफ से पता चलता है। वेरी गुड, मुदाफ से पता चलता है। मुदाफ इलह से कभी भी उस मुरक्कब की एराबी हालत नहीं पता चले, क्योंकि मुदाफ इलह तो हमेशा हालत जर में होगा।
تو مضاف سے پتہ چلتا ہے کیا؟ اس کا اعراب. إعراب. تو اور جملہ اسمیہ کی یہ شرط ہے، 2 شرطیں یاد رکھیں بس، کہ مبتدا اور خبر دونوں حالت رفع میں. اور جب میں ایسا کہوں نا تو پھر اس کو جو ہے ایکسیپشن کے لیے تیار رہیں، لیکن میکسیمم میجورٹی آف موسٹ آف دا ٹائم حالت رفع میں، اور خبر معرفہ اور مبتدا معرفہ اور خبر نکرہ. تو پھر آپ آخر میں ہے وغیرہ لگا کے جملہ کمپلیٹ کر دیں. اگلا کریں. طعام فقراء المساجد طیب. مساجد کے فقیروں کا کھانا پاک ہے. ویری گڈ. مساجد بھی کہہ سکتی ہیں، یہ اردو میں ہم مسجدوں بھی بول لیتے ہیں، تو اگر بولتے ہیں مسجدوں، اب دیکھیں یہ آپ کا مرکب اضافی یہاں جا کے پورا ہوا، اور یہ ہے آپ کی خبر. ٹھیک ہے، تو آپ نے کیا مسجدوں کے فقراء کا کھانا پاک ہے نا. جی. چلیے ایک اور کیجئے. اللہ کے عذاب کا کوڑا. کوڑا. کوڑا ساؤتھ. ہاں سو اللہ کے عذاب کا کوڑا. اچھا الٹا ترجمہ کرنا سٹارٹ کریں گے. صوت العذاب اللہ. ساؤتھ نہیں صوت عذاب اللہ ال نہیں آئے گا. ہاں، بیچ والا بھی مضاف ہے. ٹھیک ہے، یہ عذاب جو ہے سعود کیا ہے، وہ سعود کیا ہے، مضاف ہے. یاد رکھیں جب آپ کے پاس یہ کمپلیکس مرکب اضافی آتے ہیں تو جو پیچھے والا ہوتا ہے وہ صرف مضاف ہوتا ہے، بیچ والا مضاف اور مضاف الیہ دونوں ہوتا ہے، اور یہ والا صرف مضاف الیہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جی تو صوت نہیں کریں گی، صوت عذاب اللہ. ٹھیک ہے، جی. ویری گڈ، ایک دم صحیح کیا آپ نے. آگے چلیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا. دعاء رسول اللہ. ویری گڈ. دعاء رسول اللہ. آگے. اچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹے کی دعا. دعاء بنتی رسول اللہ. بنتو میں بولنے ہی جا رہی تھی کہ آپ نے بول دیا. دعاء بنتی رسول اللہ، کیونکہ ہمیں یہ نشان میں نے کیوں لگایا کہ آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے، یہ لگا دیں آپ رفع میں، ہے نا، دعاء. اب یہ بیٹی نہ ال کے ساتھ ہو سکتی ہے اور جر میں ہونا ضروری ہے نا. جی اسی طرح رسول بھی یہاں پر ال کے ساتھ آپ نہیں لیں گی لیکن زیر کے ساتھ لیں گی، اور یہ والا تو ظاہر ہے ال کے ساتھ بھی ہوگا اور زیر کے ساتھ بھی ہوگا. ٹھیک ہے، تو میں اسے کہہ رہی ہوں کہ دیکھتے ہوئے ہی جیسے بھی آپ کر رہی ہیں ماشاءاللہ اسی طرح ترجمہ صحیح ہوتا چلے. اب لے لیتے ہیں، میں دیکھوں ایک منٹ. رابعہ ہیں، رابعہ نے تو شاید کچھ میسج کیا تھا. سلمہ آ جائیں. سلمہ سلمہ کو آنے میں دیر لگ رہی. جی میم آ گئی ہوں میں. کہاں سے ظالم کہیں بادشاہ اللہ کے عذاب کا کوڑا ہے، یہ کرنا ہے نا جی ہاں یہی کرنا ہے. میم. وہ صوت آئے گا، صوت عذاب اللہ، ہوں اور ظالم بادشاہ کا آئے گا اس کو کیا آئے گا، عربی کیا بنے گی اس کی؟ ہاں، ظالم ہوتا ہے، بادشاہ کو سلطان کر لیں. جی. صوت عذاب اللہ. چلیے سلمہ ایک بار آپ ایک سن لیں تھوڑی سی بات. ٹھیک ہے، آپ کر رہی ہیں صحیح، اور آپ اس کو صرف مرکب اضافی دیکھ رہی ہیں. تو ابھی میں آپ کو بتا دوں کہ جب آپ نے یہاں پہ ہے دیکھا، ہے نا یہاں پر، جی جب یہاں پہ آپ نے ہے دیکھا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جملہ اسمیہ ہے. ٹھیک ہے، یہ ہے بتا رہا ہے جملہ اسمیہ ہے، مطلب یہ جی جملہ ہے. پھر ظالم بادشاہ سے شروع ہو رہا ہے تو ظاہر ہے جملہ اسمیہ ہے. تو اس میں آپ کو مبتدا نکالیے. ظالم بادشاہ کیا ہو گیا، مبتدا ہو گیا، جی اور اللہ، اور یہ اللہ کے عذاب، اللہ تک چلا گیا، میں اس کو ہٹا دوں. ظالم بادشاہ یہ مبتدا ہے، اور اللہ کے عذاب کا کوڑا یہ آپ کی خبر ہے. ٹھیک ہے، تو اب ظالم بادشاہ پہلے ہوگا. مبتدا اردو میں بھی پہلے ہے اور عربک میں بھی پہلے، اس کو نہیں الٹی پلٹی کرے. ٹھیک ہے، اردو میں بھی مبتدا پہلے ہے
اور عربک میں بھی مبتدا پہلے ہے، تو پہلے آپ اس کا ترجمہ کریں گی. یہ ابھی تک جو تھا یہ مرکب اضافی تھا، یہاں پہ یہ کیا آ گیا؟ یہ جملہ آ گیا. یہ جملہ ہے، یہ جملہ ہے، یہ جملہ ہے، اور یہ کیا ہے؟ مرکب اضافی ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ پھر آپ ویسے ہی کر دیجئے گا، لیکن یہاں پہ آپ کو مبتدا پہلے اور خبر بعد میں. چلے شاباش. ظالم بادشاہ کی عربک بنائیں. مالک ظالم. دیکھیں آپ نے تو ملک ظالمن کو ہی آپ نے جملہ اسمیہ بنا دیا. اگر آپ ایسے کہیں گی ال دیکھیں آپ کیا بول رہی ہیں تو اس سے آپ پہچانیں گی اور باقی لوگوں کو بھی فائدہ ہوگا. الملکو اور آپ نے کہا ظالمن. ٹھیک ہے، تو اب جب آپ نے الملک ظالمن کہا تو اس کا ترجمہ اب میں کروں گی بادشاہ ظالم ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمیں آپ نے دے دیا ایک مبتدا جو کہ معرفہ بھی ہے اور حالت رفع میں بھی ہے، اور ایک اسم دے دیا جو نکرہ ہے اور حالت رفع میں ہے. تو یہ پوری جملہ اسمیہ کی کنڈیشن پوری ہو گئی. اس کا ترجمہ ہوگا بادشاہ ظالم ہے. آپ کو یہاں پہ ظالم بادشاہ کا کیا، یہ کیا چیز؟ ظالم بادشاہ کیا ہوا بتائیں؟ ظالم بادشاہ کیا ہوا؟ یہ مرکب یہ مبتدا بنے گا، مبتدا بنے گا. نہیں مبتدا بنے گا بیٹا، لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مرکب ناقص ہے، مرکب تام ہے. یہ کیا اردو میں یہ کیا ہے؟ ظالم بادشاہ اگر میں کہوں تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ میری بات نہیں سمجھ میں آ رہی ہے؟ دیکھیں جب ہم صرف ظالم بادشاہ، تو یہ تو جملہ، یہ تو مرکب تام نہیں ہوا، یہ مرکب ناقص ہوا نا. اور کون سا مرکب ہوا؟ توصیفی ہوا. جی مرکب ناقص. مرکب توصیفی، اس ناقص میں توصیفی ہوا نا ظالم بادشاہ. تو آپ پریشان ہو رہی ہیں، پریشان نہیں ہو، انجوائے کریں. ٹھیک ہے، بالکل پریشان نہیں ہو، ریلیکس کریں گی تبھی سمجھ میں آئے گی. ورنہ میں تو آپ کو سمجھا رہی ہوں اور آپ اگر ریلیکس نہیں ہوں گی تو آپ اور ٹینشن میں ہو جائیں گی. ٹھیک ہے، تو اس لیے ریلیکس کریں، کوئی بات نہیں. ہم انسان ہیں، ہمارا روٹ لیٹر کیا ہے؟ یہ ہے نا، یہ ہے کہ نہیں ہے؟ جی جی ہے نا، یہ ہے روٹ لیٹر. اس وجہ سے ہم کبھی بھول بھی جاتے ہیں، لیکن ہمارا روٹ لیٹر یہ بھی ہے. یہ کیا ہے؟ اس روٹ لیٹر کا کیا مطلب ہوتا ہے سلمہ؟ جی میم. جی میم یہ آپ نے حمزہ نون سین لکھا ہے نا؟ ہاں تو یہ بھی روٹ لیٹر ہے نا انسان کا، یہ میم ہوتا ہے انس. انسان کے یہ دونوں ہیں. ہاں جی تو اگر نسل آپ کو، آنے والا. جی ہاں، اگر آپ کو مجھ سے محبت ہے تو میرا سبجیکٹ کبھی کبھی کھول کے دیکھا کرے. میم اصل میں آج کل تھوڑا سا میں جس سے ہمیں وہ طبیعت معلوم ہے ٹھیک نہیں شاید کہ تھی. چلیں کوئی نہیں، کوئی نہیں. ٹھیک ہے، کھول کے نہ دیکھا کریں، کچن میں چمچ چلاتے چلاتے سوچا کریں نا کہ مرکب توصیفی کی کیا کنڈیشن ہوتی ہیں. میں تھوڑی کہہ جی رہی میم ہوں آپ مجھے نوٹ بک کھول یاد کے ہے دیکھیں. میم، وہ مجھے آتی ہے. ہاں تو بس آتی مجھے ہے تو پھر بتائیں، پھر کیوں نہیں بتایا؟ چلیے بتائیں، شاباش. ظالم بادشاہ یہ بنے گا نہیں لگے گا اس میں. ملکن ظالم. الملک الظالم، دونوں میں لگے گا. جی. کیونکہ میں اگر دونوں میں یہ لکھا رہی تھی. معرفہ ہے تو یہ بھی معرفہ ہے، یہ رفع میں ہے تو یہ بھی رفع میں ہے نا. یہ واحد ہے تو یہ بھی واحد ہے، یہ مذکر ہے تو یہ بھی مذکر ہے. یہ ہوتا ہے مرکب توصیفی. جی. ٹھیک ہے، اور مرکب توصیفی میں بھی پہلے موصوف آتا ہے، صفت بعد میں، جبکہ اردو میں اس کا الٹ ہوتا ہے. تو اس لیے پہلے بادشاہ کا اور پھر الملک الظالم. ٹھیک ہے، اور کوئی اگر سلطانو لکھ دے گا وہ بھی صحیح ہے. چلے شاباش آگے. اب یہ ہو گیا آپ کا مبتدا، اب خبر کر دیں. اللہ کے عذاب کا کوڑا ہے. جی صوت عذاب اللہ، عذاب اللہ. آخر تک ہمیں آواز صحیح آنی چاہیے. جی صوت عذاب اللہ.
वेरी गुड, वेरी गुड, माशाल्लाह सलमा, बहुत अच्छा। एक और कीजिए। जी, जमीन और आसमानों का नूर, नूरुस समावाति वल अर्दी। ये तो आपने इतना पढ़ा होगा कि बिना सोचे समझे कर दिया ना। नूरुस जी, समावाति वल अर्दी, वेरी गुड। अल्लाह बदले के दिन का मालिक है। बदले के दिन का मालिक। क्या बात है, आज आपकी आवाज बहुत वैसी लग रही है। जो आपके मैसेज आते हैं तो माशाल्लाह बहुत एक्टिव होती हैं, लेकिन क्लास में बहुत वैसा लग रहा है। तबीयत ठीक है? नहीं है, ठीक है। अल्लाह बदले के दिन का मालिक। तो ये मुब्तदा हो गया और ये खबर हो गई। चलें, आज तो मुझे लिखना नहीं था, बस सुनना था। अल्लाहु क्या हो गया? जी, अल्लाह। चलें, इकरा को ले लेते हैं, आप आराम करें। मुझे लग रहा है कि मैं आपको परेशान कर रही हूँ। थोड़ा आराम कर लें और सुने, रिलैक्स होके सुने। इकरा आ जाए। जी मैम। ये ऐसी सलमा, अल्लाह की। सलमा मुझे मैम ऐसी आवाज मालिक चाहिए क्लास में, ठीक है? मुझे क्लास में अभी आप सुने इकरा की आवाज, ऐसी आवाज चाहिए। मेरी भी सिक्स्थ तबीयत वाला ठीक नहीं करना है है ना। मैम। चले इकरा माशाल्लाह बोले और सलमा के। जी मैम। हाँ। अ, अल्लाह। मा अल्लाह बदले के दिन का मालिक है, ये जुमला इस्मिया है। और इसका तर्जुमा होगा मालिकी यौमिद्दीन। गलत हो गया। मालिकी क्यों होगा? आपको ओह पिछली सॉरी क्लास में सॉरी। बताया था कि मारफा बिल्कुल तो और मालिक, रफा। कोई चीज बगैर किसी बात के जर में जाती है। जी जी, यहाँ क्या मालिकू चीज होगा। है? यहाँ ये पे मुब्तद। आप पहले मुझे बोल लेने दें अब, क्योंकि अब तो आप जी बोल मैम। चुकी। ना ही इससे पहले हालत कोई हरफे जर है, और ना ही यहाँ पे मालिकू मुदाफ इलैह बन रहा है। तो ये मालिकी तो होगा ही नहीं। सूरह फातिहा में पढ़ पढ़ के ऐसा हो गया ना। तो अल्लाहु मालिकु यौ, और आगे बोले हम। यौ यौ अम, आखिर की हरकत लगाने से यौमिद्दीन। इतना डर रही है। हाँ मुझे भी डर लग रहा है। यौमिद्दीनी होगा। हाँ, यौमिद्दीनी। यहाँ पे जेर लगाने में यहाँ पे जेर लगानी है, क्योंकि ये तो मुजाफ मुजाफ इलैह दोनों है ना। लेकिन जी। यहाँ पे जेर नहीं आएगी, ठीक है? ओके मैम। सलमा समझ में आ गया? जी सलमा, मैम। ये यहाँ पे जी जेर मैम। नहीं आएगी, ये समझ में आ गया ना? जी मैम, आ गया समझ हाँ, क्योंकि में। यहीं से बात शुरू हो रही है और इसके जेर में जाने की कोई वजह होनी चाहिए। यहाँ कोई वजह नहीं, मुब्तदा है और खबर यहाँ से शुरू हो रही है, और इससे पहले कोई चीज है नहीं, है ना? कभी कभी खबर में होता है, जब वो फिल बैती टाइप की खबर आती है, जार मजरूर वाली, तो कुछ होना चाहिए यहाँ पर, लेकिन यहाँ कुछ नहीं है। तुम अल्लाहु मालिकु यौमिद्दीनी, वेरी गुड। आगे चलें। जी। अल्लाह की मस्जिदों के उलमा नेक हैं। इसमें मुब्तदा अल्लाह की मस्जिदों के उलमा होंगे ना। जी हाँ। ये मुब्तदा होगा। हाँ। और नेक हैं ये खबर होगा, तो मुब्तदा पहले आएगा तो उलमा। उलमाउ हम्म। मस्जिदुल्लाही। अल्लाहु अकबर। आपसे मस्जिदिल्लाही। इतनी बार कहा है कि ये पेश के साथ ले आए। ये तो इसी के साथ रहेगा ना, मतलब हालत जर में ही रहेगा ना, ये दोनों। आप मस्जिदू पता नहीं क्या कह दिया आप, चले फिर से बोले। उलमाउ हम्म। मस्जिदिल्लाही। मस्जिदिल क्यों करे? मस्जिदों का प्लूरल करे ना। मसाजिदिल्लाही। हाँ, उलमाउ मसाजिदिल्लाही। याद रखें कि मैंने आई थिंक लास्ट क्लास में आपको बताया था कि मसाजिदी होता नहीं है एक्चुअली। मसाजिदू, मसाजिदा, मसाजिदा होता है ना। जी। लेकिन जब मसाजिद मुदाफ बनेगा तो वो जेर ऐसा जब मसाजिद मुदाफ भी बना और मुदाफ, तो हालत जर ले लेगा, चाहे वो मुदाफ इलैह की वजह से हो, चाहे उससे पहले हरफ जर आ जाए। अगर वो मुदाफ है तो जेर ले लेगा। ये मैंने आपको एक्सेप्शन नोट करवाई थी। जी जी, आपने नोट लगाई थी। जी हाँ। तो
ایسے غیر منصرف اسما، میں نے غیر منصرف اسما کی آپ کو 2 ایکسیپشن نوٹ کروائی تھی، اس میں سیکنڈ یہ تھی کہ غیر منصرف اسما مضاف اگر بن کے آئیں اور ان کو حالت جر میں جانا پڑے تو وہ زیر لے لیتے ہیں. تو یہاں پہ یہ مسجدوں میں ہاں لکھ دوں، اس کو کلر چینج کروں تو آپ کو جس سے نوٹس میں لگے کہ کوئی بات ہے. یہ مسا، یہاں پہ مساجد، یہ جو ہے مضاف بھی ہے، مضاف ہونے کی وجہ سے یہ حالت جر میں، کیونکہ غیر منصرف ہے نا، حالت جر میں زیر لے لے گا. اور اس کو زیر کیوں چاہیے؟ کیونکہ یہ مضاف الیہ بھی ہے نا، ہے تو یہ مضاف، اور مضاف ہے تو زیر لے سکتا ہے. پھر یہاں کیوں لے لے گا؟ کیونکہ یہ مضاف الیہ بھی بن رہا ہے تو یہ زیر لے لے گا، اور آپ کہیں گی علماء مساجد اللہ. ٹھیک ہو گیا یہ؟ میم ایک چیز پوچھنی ہے پوچھ لیں. یہاں پر. جیسے ہمیں پتہ ہے کہ اللہ کی مسجدوں کے علماء، یہ پورا جو ہے یہ مبتدا ہے نا، اور ہاں مبتدا ہمیں پتہ ہے کہ وہ حالت رفع میں ہوگا. تو اب اگر اس کا، اب میں اس لیے کنفیوز ہوئی تھی کیونکہ میں علماء کو تو میں نے حالت رفع میں مجھے سمجھ آ گیا کہ مساج یہ بھی تو اسی کا ہی حصہ ہے نا مبتدا کا، تو اس کو کیسے پھر حالت رفع میں، یا پھر وہ صرف پہلے ورڈ سے ہی پتہ چل اللہ جائے. اکبر. جی دیکھیں یہ بس یہ آخر والا ہی صرف مضاف ہوتا ہے، یہ صرف مضاف ہوتا ہے، باقی یہ سب مضاف یہ والا تو مضاف الیہ بھی ہے نا، یہ کیسے حالت رفع میں رہ اچھا سکتا ہے؟ ہاں، وہ مرکب اضافی یہ ہے، صحیح. پورا مرکب کا اعراب صرف اسی سے پتا چلتا ہے، اس سے نہیں پتا چلتا ہے. آپ یہ سوچ رہی ہیں اس کو بھی ہم حالت رفع میں لے جائیں کیونکہ یہ بھی مبتدا ہے. یہ پورا مبتدا ہے، اور یہ پورا آپ لوگ جو ہے نا مرکب کو ایک اینٹیٹی کی طرح نہیں دیکھ رہی ہیں، آپ مرکب کو مفرد ہی دیکھ رہی ہیں. یہ پوری ایک اینٹیٹی ہوتی ہے، یہ پوری ایک چیز ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا یہ حالت رفع میں ہے. جی یہ پورا مرکب یہاں پہ یہ مساجد اللہ بھی حالت رفع میں ہی ہے، چاہے وہ آپ کو جر میں دکھ رہا ہے کیونکہ یہ مرکب کا حصہ ہے. تو یہ پورا ہی مرکب، ظاہر الگ الگ مساجد، الگ الگ اللہ کی بات نہیں کر رہے ہیں ہم لفظ اللہ کی، بلکہ یہ پورا مرکب حالت رفع میں ہے. اس کا یہ بھی پارٹ ہے، یہ بھی پارٹ ہے. ٹھیک ہے، جی میم. یہ پورا مرکب ایسے لیں کہ یہ حالت رفع میں ہے، اور حالت ادھر جو ہے، کیونکہ اس سے پتا چلتا ہے، یہاں سے پتا چلتا ہے کہ معرفہ ہے کہ نکرہ ہے. تو یہ معرفہ ہے تو معرفہ بھی ہے پورا مرکب. ٹھیک ہے، اس سے، کیونکہ اس سے تو معرفہ نکرہ نہیں پتا چل سکتا نا، ال تو نہیں ہو سکتا یہاں پہ. تو پورے مرکب کا معرفہ اور نکرہ ہونا اس سے پتا، اگر یہ معرفہ تو یہ معرفہ. چلے شاباش، ہو گیا کلیئر کہ نہیں کلیئر ہوا؟ جی 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 کلیئر ہو گیا الحمدللہ. اچھا، لیکن اب ابھی کبھی یہ کمپلیٹ نہیں نہیں ہوا. کہیے گا آج آخری بار بولا ہے آپ نے. میں اصل میں مجھے نا عربک ٹو اردو کرنا آسان لگتا ہے، لیکن جب میں اردو ٹو عربک کرتی ہوں نا تو میں آدھی چیزیں مس کر جاتی ہوں. جیسے مجھے ذہن میں نہیں رہا کہ یہ مرکب ہاں تو اضافی یہ ہے نا، مجھے وہ اردو یاد ٹو، تھی ایکسیپشن. جی ہاں، اگر اردو ٹو عربک کرنے میں پرابلم ہو رہی ہے، دس شوز کی محنت کرنا ابھی باقی ہے. جی بالکل. ٹھیک ہے، کیونکہ عربک ٹو اردو تو آسان ہے ہی ہے، لیکن جب کانسیپٹ کلیئر صحیح، دیکھیں ضرورت نہیں ہے کہ اردو سے عربک کرائی جائے، کیونکہ آپ کو کہاں ہے نا اردو سے تھوڑی کچھ لکھنا ہے، حدیث عربی ملے گی آپ کو، اردو کرنی ہے. لیکن آپ صحیح ترجمہ کر سکیں بنا غلطی کے، اس لیے اس لیول پہ لانا ضروری ہے. اس سے پتا چلتا ہے کہ کانسیپٹس کلیئر نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو محنت ابھی کرنا باقی باقی ہے. چلے شاباش، خبر لگائیں اس میں. صالح. آپ لوگ وہ کر دیتی ہیں آخر میں، وقف کر دیتی ہیں، تجوید کی کلاس میں بیٹھتی ہیں. صالح. یہ خن کیا ہوتا ہے بھائی؟ سوری جمع ہے، ٹھیک ہے. صالحون ہاں رفع. ہاں، صالحون. اچھا آپ صالحون کر رہی تھیں، سنگولر لگا رہی تھیں. ہاں جی میں ہاں سنگولر. نہیں نہیں، دیکھیں خبر جو ہے
چلیں یہاں پہ میں لکھتی ہوں مبتدا اور خبر، ٹھیک ہے؟ یہ معرفہ، یہ نکرہ، پھر یہ رفع اور یہ بھی رفع، اور عدد ایرو الٹا کر دوں کیونکہ خبر فالو کرتی ہے، ٹھیک ہے؟ خبر عدد کے لحاظ سے اس کو فالو کرے گی اور جنس کے لحاظ سے بھی اس کو فالو کرے گی، ٹھیک ہے؟ تو جب عدد اللہ کی مسجدوں کے علماء کیا ہیں؟ پلورل ہے نا، تو آپ کو جمع لانا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ اقرا، اوکے میم. عدد اور جنس کے لحاظ سے خبر اس کو فالو کرتی ہے۔ مومن کا دل اللہ کا گھر ہے۔ اس کے بعد ہینڈ ریز کر لیں جن کو میں نے نہیں بلایا ہے، کیونکہ میرے پاس پارٹیسپینٹس اوپن نہیں ہے۔ اگر میں یہاں پہ اوپن کروں نا تو میں دیکھ رہی تھی اسکرین پہ بلیک وہ آ رہا تھا، اگر پارٹیسپینٹس کو میں یہاں اوپن کروں تو آپ دیکھیں میں یہاں سے سب چیزیں ہٹا دیتی ہوں، تو ہینڈ ریز کریں گی تو وہ مجھے نظر آ جاتا ہے۔ چلیں شاباش، اس کا کر دیں۔ میں کروں؟ ہاں ہاں آپ ہی کریں۔ اوکے، یہ بھی جملہ اسمیہ ہے اور مومن کا دل یہ مبتدا ہوگا اور اللہ کا گھر ہے یہ خبر ہوگی۔ تو مومن کا دل، اب میں پہلے سوچوں گی مومن کا دل، یہ ڈر لگ رہا ہے ڈرنے کی کیا بات ہے بھائی؟ سچ میں دل کا قلب ہی ہوگا نا ترجمہ؟ جی ہاں، دل کا قلب ہوگا۔ اوکے، قلب نہیں، رک جائے گا، القلب ہوگا۔ اللہ اکبر، اب واقعی آپ ڈرے۔ یہ مضاف پہ آپ ال کیوں لگا رہی ہیں؟ نہیں، یہ میرے سے نہ کروائے، میں دوسرے والے کر لوں گی، اس کو مجھے ابھی پریکٹس کر دینے دیں۔ کیا ہو گیا اقرا؟ یہ دل جو ہے یہ مضاف ہے۔ اوکے، پچھلی بار جب آپ کو فرسٹ میں نے پریکٹس دی تھی تو بار بار یہاں پہ لکھا تھا کہ جو آخر والا ہے وہ مضاف ہے، جو یہ ہے مضاف الیہ، اسی لیے دیا تھا کہ آپ کو یاد ہو جائے کہ جب شروع کریں گے ہم یہاں سے مضاف سے تو ال وغیرہ نہیں لگائیں گے۔ ہمیں اب کتنی بار صرف یہ یہاں لکھ کے دکھایا تھا، پھر آپ بھول گئیں۔ مومن کا دل، تو کبھی بھی جب یہ مضاف ہوتا ہے اقرا، پھر ایک بار سب لوگ سمجھ لیں کہ مرکب اضافی جب ہوتا ہے آپ کا تو بعد والا مضاف ہوتا ہے، یہ مضاف کبھی ال سے نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ اور ادھر سے الٹے سے، اور یہ حالت جر میں ہوگا۔ بس کریں آپ قلبو، چلیں قلب المؤمنی، ویری گڈ، بیت اللہ، ویری گڈ، بیت اللہ، ٹھیک ہے؟ قلب المؤمنی بیت اللہ ہو گیا۔ چلیں آئیں ایک اردو عربک والا کر لیں، آپ کہہ رہے ہیں آپ کو یہ بڑا اچھا لگتا ہے۔ ولد المعلمۃ الصالح، اب یہاں پر یہ ہے معلم کا بیٹا، نہیں معلمہ کا بیٹا نیک ہے۔ دیکھیں یہاں پہ آپ کو کہیں کوئی نکرہ خبر دکھ رہی ہے؟ نہیں سوری، یہ جملہ نہیں ہے، پہلے سن جی لیں، جملہ جملہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ کا مرکب اضافی تھا توصیفی کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ نیک معلمہ کا بیٹا، نہیں، نیک معلمہ نہیں نیک ہے، لڑکا نیک ہے، کیونکہ اچھا ولدو کے ساتھ یہ جا رہی ہے نا، یہ صفت کس کی جا رہی ہے؟ ولد کی جا رہی ہے نا۔ معلمہ کا ہوتا تو معلمہ کے حساب سے ہوتا۔ صفت دیکھیں اقرا، میں نے بھی بتایا تھا کہ مرکب اضافی میں جب صفت کا استعمال بتایا تھا تو یہ بتایا تھا کہ صفت جو ہے ہمیشہ بعد میں ہی آتی ہے، ٹھیک ہے؟ جب بعد میں صفت آتی ہے تو ہم کو دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ صفت کس کو کمپلیمنٹ کر رہی ہے۔ اب صالح مذکر ہے نا، جی، تو یہ ولد کو جائے گی۔ اگر یہ معلمہ نیک ہوتی تو یہ ہوتا الصالحتی، ٹھیک ہے؟ آگے آئے گی شاید، ہاں دیکھیں یہاں آ رہی ہے، معلمہ بھی نیک ہو رہی ہیں آگے، ٹھیک ہے؟ ابھی لڑکا نیک ہے۔
تو ولد المعلمت صالح، اب یہاں پہ صالحن ہوتا تو بات ہو سکتی تھی کہ معلمہ کا لڑکا نیک ہے، صالحن تب جملہ ہوتا. ابھی میں نے یہاں کیا لکھا ہے، یہ نکرہ، ٹھیک ہے. جی جی تو یہ مرکب ہی ہے، ناقص ہے یہ. تو اب اوکے. ہوگا معلمہ کا، اور پھر میں دیکھوں گی کہ یہ ایڈجیکٹو، یہ صفت کس کو جا رہی ہے. ٹھیک ہے، اس ولد کو جا رہی. تو معلمہ کا نیک لڑکا، طریقہ میں نے آپ کو ترجمہ کے لیے بتایا تھا کہ پہلے مرکب کا کر لیں، تو ابھی بھی ایسا کر لیں، پہلے مرکب کا ترجمہ کر لیں، معلمہ کا لڑکا. اس کے بعد دیکھیں صفت کس کو لگانی ہے، لڑکے کو لگانی ہے، تو لڑکے کو لگا دیں معلمہ کا نیک لڑکا. کلیئر؟ جی میم. آپ سب لوگ بہت ٹینشن میں یہاں بیٹھتے ہیں، اگر ریلیکس کر کے بیٹھے تو پھر بہت اتنی ٹینشن کیوں لیتے ہیں؟ مجھ سے ڈر لگتا ہے. کچھ آ ہی نہیں رہا تھا اس لیے ٹینشن ہو رہی ہے. نہیں اس کا بھائی کچھ آنے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں نا، کچھ آ نہیں جی رہا ہے تو کوئی بات نہیں، اس کی ٹینشن کی وجہ سے ہی سب لوگ آتا ہے. آپ کو سب کو آتا ہے، آپ سب نے پڑھا ہے، لیکن جو ہے ٹینشن کی وجہ سے گڑبڑ ہو رہی ہے. چلے ٹینشن بالکل نہ، ریلیکس، غلطی کرنے کے لیے ایک دم تیار رہیں. غلطی سے بچنے کے چکر میں غلطیاں ہو رہی ہیں. چلیں شاباش، غلطی کریں. یہ معلمہ کا نیک لڑکا، یہ تو آپ نے کر دیا. نہیں یہ والا، اب دیکھیں اس کو، دیکھو ولد المعلمتی، معلمہ کا لڑکا. اس کے بعد دیکھ رہے ہیں آگے ایک صفت آ رہی ہے نا، جی تو یہ جی صفت جا رہی ہے. اب ہم نے یہ دکھ رہا ہے تو معلمہ کی طرف جا رہی ہے. ہاں، تو اب لکھیں گے نیک معلمہ کا معلمہ لڑکا، کا لڑکا. ہاں نیک. جی ٹھیک ہے، ایسے کریں. جی. اب اس کو کریں. ولد المعلمتی صالح. اب یہ نکرہ آگے تو یہ جملہ اسمیہ ہوگا. ویری گڈ، جملہ اسمیہ ہوگا. تو اب اور یہ کیا ہے آپ کا، یہ مبتدا بن گیا اور یہ خبر بن گیا. چلیے کریے. جی، مبتدا پہلے آئے گا تو یہ ہوگا معلمہ کا لڑکا اور صالح نیک ہے. معلمہ کا لڑکا نیک ہے. چلیں اب آپ سانس لیں اور آ جائیں انمول. میرا ٹائم ہو چکا ہے کیا پورا؟ نہیں، ابھی 10 منٹ ہے بس. جی ہاں، مجھے ٹائم کا تھوڑا سا میسج کر دیا کریں، اس لیے کہ اتنے سارے ملکوں کے ٹائم اور اتنی ساری کلاسز، تو مجھے جیسے آپ لوگ کو مرکب اور جملوں کا چکر آتا ہے نا، مجھے ٹائم کا چکر آتا رہتا ہے ہر وقت. چلیں آگے چلیں. جی بجے. معلمۃ الولدی، معلمہ کی نہیں، ولدی معلمہ کی لڑکی نیک ہے. اور سوچیں. بجے جو یہ پتہ دیکھیے ہے نا، ایسے اندازے سے نہیں کریں، اندازے سے نہیں کریں، پروسیس سے جائیں. جو بھی ترجمے کا پروسیس ہے نا، اس پروسیس سے گزریں. ایسے نہیں کہ بس سنا اور ہم نے اس میں سے، اندازے سے نہیں کریں انمول. اب دیکھیں، میں بتاؤں کہ طریقہ کیسے ہوگا سوچنے کا. جی بجے. ہاں دیکھیں، معلمۃ الولدی صالحۃن، ہم کو یہاں پہ دکھ گیا یہ رفع میں، یہ مرکب، اور یہ بھی دکھا رفع میں، لیکن یہ معرفہ ہے اور یہ نہ، تو جملہ اسمیہ ہو گیا یہ. ٹھیک ہے. جی اب جملہ اسمیہ میں یہ مبتدا ہے اور یہ خبر ہے. جی. پھر آپ معلمتی کا لڑکا کہہ رہی تھی، کیونکہ یہاں سب معلمہ کا لڑکا، تو آپ نے دماغ میں اسی کو سیٹ کر لیا، معلمہ کا لڑکا. بھائی لڑکے کی بھی تو معلمہ ہو سکتی ہے. ہاں جی. تو یہاں پہ معلمۃ الولدی، ترجمہ آپ ادھر سے کریں گی نا. اچھا ٹھیک ہے، سوری، لڑکے کی معلمہ نیک ہے. ہاں ویری گڈ، لڑکے کی معلمہ نیک ہیں. ویری گڈ. چلیں جی. یہ بھی کر دیں. زعلان کہتے ہیں ناراض کو، اینگری، اپسیٹ. ٹھیک ہے، ناراض ہے. زید غلام، زید غلام، غلام ہی آئے گا نا. زید، غلامی کر رہی زید، ہوں، زیدن کر رہی ہیں. نہیں غلام ہوں زید، غلام کا ترجمہ غلام ہی آئے گا نا. جی ہاں، غلام کا غلام، زید کا زید. ٹھیک ہے، زید کا غلام ناراض ہے. جی ہاں، زید کا غلام، زید کا غلام اور پھر ناراض اور ہے. شاباش. چلیں ایک اور کریں. اچھا، غلام اب اس کو زید. غور سے دیکھیں، ڈیسائیڈ کریں کہ مرکب ہے یہ یا مطلب یہ ناقص ہے، تام ہے، کیا ہے، جملہ ہے.
ये मेरे ये तो फर्स्ट में तो है ना मुरक्कब इजाफी है, गुलाम ज़ैदी। आगे तो थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है, इसका थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। मेरी आवाज आ रही? जी हाँ, नहीं बची, इसमें थोड़ी सी हेल्प कीजिएगा प्लीज। ये जो है ये इसकी तरह है, ठीक है। इसमें ठीक गुलाम है। ज़ैदिन, ये आपका जैद का गुलाम हो गया, ठीक है। ठीक है। और फिर ये जी जी, सिफत है, ये सिफत है, ठीक है। ठीक है, जैद, ये सिफत है। ये सिफत किसको जाएगी, जैद को जाएगी या गुलाम को जाएगी? ये सिफत जैद को जाएगी। कैसे नहीं जैद नहीं, को? गुलाम को जाएगी, क्योंकि उसके ऊपर पेश है, ये वो भी रफा की हालत में और वो भी हाँ, रफा ये की हालत पेश में तो है। बोले ना, रफा बोले, हाँ ठीक जी, है। रफा की हाँ, हालत रफा में की है हालत, पहले। ये भी अगर ये सिफत जैद की होती तो ये हालत जर में होती, ठीक है। ये हाँ जी। गुलाम हालत रफा में है, तो ये सिफत इसको जाएगी। तो जैद का जी जी, गुलाम, अब जालान को इसको दे दे, तो जैद का नाराज गुलाम हो गया। जैद का नाराज हूँ, जी जी। चलिए जी ये भी जी। करें। हाँ अच्छा, इसमें जो ये भी वही है, लेकिन इसमें जो सिफत है वो हमारी जैद को जा रही है। वेरी तो गुड, सिफत जैद हमारी को जा जैद रही को। है सिफत। हम्म। लेकिन कंफर्म करें कि ये सिफत है या नहीं है, क्योंकि ये तो अल से शुरू हो रहा है, यहां तो कोई अल दिख नहीं रहा है। ये सिफत हो सकती है? नहीं, ये मुरक्कब इजाफी में जाएगा। ये अच्छा, मुरक्कब इजाफी है। ये मुरक्कब इजाफी है? गलत बता रही हूँ मैं? जी हाँ, गलत बता रही हैं। मैंने सॉरी। आपको कंफ्यूज किया तो आप कंफ्यूज हो गई आराम से। हाँ नहीं नहीं, सॉरी, मैं मुझे वाकई कंफ्यूज हो गई मैं इधर। नहीं नहीं, बिल्कुल देखिए। देखें, मैंने आपने कहा कि ये अस-सादिकी अब जैद की सिफत है, सही कहा। हाँ जी। क्यों? क्योंकि ये हालत जर में है, तो इसलिए ये हालत जर वाले को जाएगी ना। हाँ जी। लेकिन मैंने जब आपसे एक सवाल किया कि ये तो अल से है और यहां तो अल दिख नहीं रहा है, जबकि मुरक्कब तौसीफी में चारों पहलुओं से फॉलो करना चाहिए, तो हाँ यहाँ तो जी। अल दिख नहीं रहा है, तो आपको ये कहना था कि ये मुअर्रफ बिल्लाम है और ये इसमें अलम है, दोनों मारफा है। हाँ जी। इसमें ये अलम है। भी मारफा होता है ना, हाँ जी हाँ जी, तो क्योंकि इसमें अलम की सिफत अल से ही आएगी, ठीक है। ठीक है। मैं ये सवाल जवाब सुनना चाह रही थी, सॉरी, आपने मैं सही कंफ्यूज हो पहचाना गई। था कि ये सिफत जैद को है। अब चले करें, अब ये जैद आ, का गुलाम और ये सिफत जैद को दे दे। ठीक है। सादिक सच्चे जैद का गुलाम। वेरी गुड, सच्चे जैद का गुलाम। सादिक जैद का अच्छा, गुलाम वो भी लिख देती तो कोई अर्ज नहीं था। ठीक है, सच्चे जैद का गुलाम। एक और करिए। ये क्या वर्ड है? वर्ड नहीं समझ आ रहा मुझे। नज्जार कहते हैं कारपेंटर को, नज्जार है ये। ठीक है। नज्जार, नज्जारुल हारी, हाराती। आ, यहाँ पर जो अगले वाला है ना, वो तो हमारी सिफत है। अच्छा, और ये वो, इसको हारती इसको कहते हैं मोहल्ला, हमारे एरिए का, मोहल्ले का। ठीक है। आ, मुहल्ले का कारपेंटर सच्चा है। तो ये सच्चा है, आपको ये सिफत जो है नकीरा नजर, अरे ये नकीरा नजर आ रही है, खबर नजर आ रही है। ये तो खबर नहीं है, ये सिफत है, और सिफत इसकी है, हाँ जी। मोहल्ले मु- का। मुहल्ले का कार सच्चा कारपेंटर। यस, हाँ मोहल्ले जी, का सच्चा कारपेंटर, ठीक है। मुहल्ले का आप सब सच्चा लोग कारपेंटर। इसका यहां तक होमवर्क करेंगी और ओरल भी करके भेजेंगी, ऑडियो भी भेजेंगी, जैसे अभी मुझे सुना रही है ना। पेपर पेन पे शायद चला लेती होंगी आप लोग, लेकिन बोलने में मुश्किल हो रही है, तो बिल्कुल इसी तरह से ऑडियो होमवर्क आएगा इस बार, जी जी। कि आप देखेंगी और कहेंगी कि यहाँ पे ये अस्सादिकु सिफत है और सिफत नज्जार की है, और इस तरह से नज्जारुल हारती का तर्जुमा हुआ मोहल्ले का कारपेंटर, और ये सिफत इसको जा रही है तो मोहल्ले का सच्चा कारपेंटर, ऐसे स्टोरी बनाएंगी, ठीक है। जी जी। और
الحمدللہ. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.